آج کیا جوانیاں تمہاری، تم جوانیوں کو پا کر اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہو، تم جوانیوں کو پا کر اپنے آپ کو نمرود سمجھ رہے ہو، تم جوانیوں کو پا کر اپنے پوری طاقت اپنے بوڑھے باپ کے سامنے، اپنی بوڑھی ماں کے سامنے توبہ 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 کہتے ہوئے بھی میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں ہماری تربیت وہ ہوئی الحمدللہ، ہم کو کبھی ہمت نہیں ہوئی ہمارے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کرنے کی۔ اللہ کی قسم بہترین حافظ قرآن یہاں اس بات کو بھی سن لیں، اگر میری عمر کے اور میرے سے چھوٹے حافظین علماء بیٹھے ہیں، بڑوں کا ادب ان کے لیے سبق پیش کر رہا ہوں، بہترین جید حافظ قرآن اگر کوئی ہو جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک سنا سکتا ہو، اور زبردست عالم جید عالم ہو جو نحو پہ ملکہ رکھتا ہے، صرف میں ملکہ رکھتا ہے، علم بیان و بدی میں ملکہ رکھتا ہے، تفسیر میں ید طولہ رکھتا ہے، اور حدیث میں بھی الحمدللہ ملکہ رکھتا ہے، فقہ الحمدللہ مفتی ہے مفتی، اس کے باوجود اگر ویسا عالم اور حافظ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا، اس کے حفظ قرآن اور اس کے علم سے اللہ بھی راضی نہیں۔ اس کے حفظ قرآن اور اس کے علم دین اور ملکہ تفسیر، ملکہ حدیث، زمانے اور علاقے کا مفتی، تنظیموں کا صدر بن گیا، تنظیموں کا سیکریٹری بن گیا، تحریکوں کا سرپرست بن گیا، اور ہزاروں خدام دائیں اور بائیں جانب جوتے و عصا پکڑ پکڑ کر سروں اور بوسے دیتے ہو، باوجود اس کے ایسے فرد کے ماں باپ اس سے اگر راضی نہیں تو پھر اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ راضی نہیں۔ ایک بات بیچ میں آئی، وہ پھیلتی گئی، میں جماتا رہا، پھر بھی تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا اسی بات کو پیش کرنے کے لیے۔ میرے پیاروں، اپنے گھر کے بوڑھوں کا ادب کرو، اپنے گھر کے بوڑھوں کا احترام کرو۔ آج کیا جوانیاں تمہاری، تم جوانیوں کو پا کر اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہو، تم جوانیوں کو پا کر اپنے آپ کو نمرود سمجھ رہے ہو، تم جوانیوں کو پا کر اپنے پوری طاقت اپنے بوڑھے باپ کے سامنے، اپنی بوڑھی ماں کے سامنے توبہ 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 کہتے ہوئے بھی میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں ہماری تربیت وہ ہوئی الحمدللہ، ہم کو کبھی ہمت نہیں ہوئی ہمارے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کرنے کی۔ اللہ کی قسم کھا کر مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، آخری عمر تک بھی ہمارے گھر کا پورا کنٹرول ابا حضور کے ہاتھ میں تھا، اور بار بار کہیں میرے اندر تکبر اور غرور اور بڑپن پیدا نہ ہو جائے، میری بیوی میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ میاں ہمیں بڑے رہے تک تمہیں کون میاں بڑے، ہمیں بڑے رہے تک تمہیں کون میاں بڑے، یہ بول بول کر تربیت کرتے تھے، اندر کا غرور ختم کرتے تھے، تکبر ختم کرتے تھے، بڑپن ختم کرتے تھے۔ ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کے احترام کا سبق ہم نے مدرسوں میں بھی پڑھا، کتابوں میں بھی پڑھا، اساتذہ کے سامنے بھی پڑھا، اور یہ سعادت ایسے کم لوگوں کو حاصل ہے کہ یہ سبق خود اپنے ماں باپ سے بھی ہم نے پڑھا۔ آج کیا جوان بنے، بوڑھوں کا احترام نہیں ہے ماحول میں۔ پیارے آقا نے کتنی سخت وعید بتائی ہے، کتنی سخت وعید بتائی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ ایمان سلامت ہے
تو پھر اس کا ترجمہ سنو گے تو پسینہ چھوٹے گا. پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا. آقا صاف 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 رحمت للعالمین سب کو بلانا ہی چاہتے ہو، کینسل کرنا نہیں، لیکن کچھ پاپ، کچھ گناہ، کچھ بے ادبیاں ایسی ہیں جس میں میرا نبی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صاحب میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا. حضور کی محبت کے بارڈر سے اگر اللہ کے رسول باہر کر دے، کون ہے جو ہماری سفارش کرنے والا؟ کون ہے ہماری فکر کرنے والا؟ جب حشر کے میدان میں پیارے آقا امتی امتی کہیں گے، اس وقت ان لوگوں کا نام داخل ہوگا جو آقا کی باتوں پر عمل کیے. اگر کوئی ماں باپ کو ستانے والا جا کر یا رسول اللہ آپ امتی کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کی امت میں داخل ہوں، آقا فرمائیں گے ماں باپ کو تکلیف دیا، میں نے کینسل کر دیا، تو میرے امت میں ہے ہی نہیں.